مونگیر کی سرزمین سے زبان و ادب کے لیے اٹھنے والی تحریک کو دیکھ سکے، جان سکے، سمجھ سکے، اور ساتھ ہی وہ یہ محسوس کرے کہ یہ ادارہ صرف تعلیم کے لیے نہیں، صحت کے لیے نہیں، بلکہ دوسرے شعبہ جات میں بھی کام کر رہا ہے اور انشاءاللہ کرتا رہے گا۔ اور اسی کے ساتھ اس سیمینار کی افتتاحی پروگرام کی طرف ہم بڑھتے ہیں، اور ہم سب سے پہلے ہمارے درمیان ہمارے محترم جناب طارق متین صاحب موجود ہیں، جو کنوینر کی ہمارے درمیان موجود ہیں، ریڈر RDA کالج شعبہ نباتات۔ میں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ رحمانی فاؤنڈیشن کے معزز ممبر جناب محمد کمال الدین صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، میں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ اور کلکتہ سے تشریف لائے ہمارے معزز مہمان جناب جمیل منظر صاحب، جن کی صحافت اور رفاہی کاموں کے اندر بڑا نام ہے، خانقاہ رحمانی فاؤنڈیشن سے بڑا تعلق رکھتے ہیں، حضرت سے بھی بڑا گہرا ربط ہے۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ سیمینار کی کارروائی کے لیے سب سے پہلے میں قرآن مجید کی تلاوت کے لیے مونگیر جامع مسجد کے امام جناب مولانا محمد راجب رحمانی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آ کر قرآن مجید کی تلاوت سے سیمینار کا باضابطہ آغاز فرما دیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون قل أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون صدق الله العظيم۔ آپ تمام حضرات کا رحمانی فاؤنڈیشن کے اس کیمپس میں استقبال ہے۔ میں پھر سے اپنے تمام معزز مہمانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ جو رحمانی فاؤنڈیشن کے کیمپس میں یہاں وہاں اپنی دیگر مصروفیات میں مصروف ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ سیمینار ہال میں تشریف لائیں اور اس باوقار سیمینار کو زینت بخشیں۔ کسی بھی نشست یا کسی بھی سیمینار، سمپوزیم، کانفرنس یا کسی بھی جلسے کے لیے ضروری ہے کہ اس سے نشست کا کوئی ذمہ دار ہو۔ ہمارے لیے یہ انتہائی خوشی کی بات ہے کہ رحمانی فاؤنڈیشن کو یہ سرپرستی حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امیر شریعت مفکر اسلام حضرت مولانا محمد ولی رحمانی صاحب کی سرپرستی میں ہم تمام لوگوں کو کام کرنے کا موقع دیا ہے، ادارے کو پھلنے اور پھولنے کا موقع دیا ہے۔ اور آج کی مکمل کارروائی الحمدللہ جب تک کہ وہ یہاں تشریف نہیں لاتے ہمارے درمیان
رحمانی فاؤنڈیشن کے چیئرمین جناب ڈاکٹر ابوالکلام صاحب موجود ہیں، جو ایک مشہور ہڈی کے سرجن ہیں، ملک میں بڑا نام ہے اور ملک کے سینکڑوں اداروں کے وہ ذمہ دار ہیں، رحمانی فاؤنڈیشن کی خدمات میں دل توڑ لگے رہتے ہیں۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس سیمینار کی صدارت کو قبول فرمائے اور اس سیمینار کے وقار کو زینت بخشے۔ جناب ڈاکٹر ابوالکلام صاحب کا نام بحیثیت صدر پیش کرتا ہوں۔ تقریباً 4 ماہ قبل طے ہو چکا تھا، لیکن ہمارے جو میڈیا کے نمائندہ بھائی ہیں، آج ان کی مصروفیت دو طرفہ ہے اور ذمہ داری بڑھی ہوئی ہے، اس لیے میں اپنے معزز مہمانوں سے گزارش کروں گا کہ آگے کی کارروائی شروع کرنے سے پہلے ہمارے درمیان جو کتاب آ چکی ہے، ہم ان کا ایک رسم اجرا مکمل کر لیں، تاکہ ہمارے جو میڈیا کے نمائندے آئے ہیں وہ ایک تصویر لے کر کے آگے کی کارروائی کو بڑھے، پھر آگے وہ وقت سے سیمینار میں مشاہدے میں آتے رہیں گے اور یہاں کی رپورٹنگ کرتے رہیں گے۔ ہاں بولیں۔ مسلم بھائی چارہ اسے ترقی ملتی رہے۔ وہاں پہ ان کے یہاں جوش جذبہ آج تک کبھی نہیں ہوا ہے۔ یہ سیمینار جو ہے ایک ہم آنگی پیدا کر یہ رحمانی فاؤنڈیشن کا لائبریری ہے، دیکھیے کتنا خوبصورت لائبریری ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ رحمانی فاؤنڈیشن بی ایڈ کالج منگیر کے لائبریری ہے، یہ دیکھیے آپ۔ ویڈیو لے رہے ہیں۔ ہمارے جو آنے والے وقت میں جو لیڈران ابھریں گے یا نیو آؤٹ لک کے ساتھ جو اس ملک کو چلائیں، ان میں جواہر لال نہرو ہو سکتے ہیں۔ اور پھر ادھر کا سین ادھر کا سب کر دے گا، باغوان کا سین ان کی جینتی منائی اور ان کے کاموں کو پہچان۔ جواہر لال نہرو نے کے خطوط میں یہ موجود ہے کہ شری بابو کا جو ایک ایسا ذہن تھا جو اس زمانے میں اس کو کہتے تھے ٹیمپرامنٹ کے حساب سے کہ سوشلسٹ تھے۔ کانگریس میں ایک سوشلسٹ دھارا تھی۔ یہ کتاب اسی کے اعتراف میں ہے، ان کے کالموں کا انتخاب ہے اور بے پناہ معلوماتی کتاب ہے۔ اس میں سماج سے جڑے مسائل، سیاسی مسائل اور اس کے علاوہ ادبی معاملات میں بہت ہی عمدہ تحریریں موجود ہیں۔ یقیناً یہ معاشرے کے لیے اور پڑھنے لکھنے والوں کے لیے بے انتہا مفید ثابت ہوگی۔ عرضداشت ایک کتاب آپ کے درمیان جامع گل موجود ہے، یہ فروغ ادب رحمانی فاؤنڈیشن کی پیشکش ہے۔ اس کی اس کو ترتیب دی ہے جناب ڈاکٹر امتیاز احمد علیمی صاحب نے، جو جامعہ ملیہ میں موجود ہے، وہ اتفاق سے آ نہیں سکے، اور یہ انتخاب کلام طارق متین ہے۔ یہ کتاب بھی بہت ہی دیدہ زیب ہے اور مشہور اور چنندہ غزلوں کا مجموعہ ہے۔